السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمارے کورس کی تفسیر میں سابقہ درس میں ہم نے سورۃ الضحیٰ کی تفسیر لی تھی۔ آج اس کے بعد والی سورۃ الانشراح یا سورۃ الم نشرح، اس کی انشاءاللہ تفسیر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ علم نشرح، علم کیا نہیں، نشرح ہم نے، نشرح کھولا، صدرک آپ کا سینہ، ووضعنا اور ہم نے اتار دیا، عن کا آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ، الذی وہ بوجھ، انقضا جس نے توڑ دیا، ظہرک آپ کی کمر کو، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، لک آپ کے لیے، ذکرک آپ کا ذکر، آپ کا نام، فإن پس بے شک، مع العسر یسرا، مع العسر تنگی کے ساتھ، یسرن آسانی ہے، ان بے شک، مع العسر تنگی کے ساتھ، یسرن آسانی ہے، فإذا فرغت پس جب، فرغت پس آپ جب فارغ ہو جاؤ، فانصب تو خوب محنت کرو، وإلی ربک اور اپنے رب کی طرف، فرغب پس راغب ہو جاؤ۔ سورۃ الانشراح یا سورۃ الم نشرح کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، علم نشرح، شروع میں جو آ ہے حمزہ، یہ استفہام کا، سوال کا، کیا اور لم کے معنی نہیں، کیا نہیں، نشرح ہم نے کھولا، شرح یعنی کیا ہم نے نہیں کھولا، علم نشرح کیا ہم نے نہیں کھولا، صدر کا آپ کا سینہ، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس سورت کی تفسیر کا آغاز کریں، کچھ اس سورت کے بیک گراؤنڈ اور اس کی جو نزول کی کیفیت ہے اس کا بیان ہونا ضروری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ سورت الم نشرح جو ہے، سورت الم نشرح کو سورۃ الضحیٰ کے بعد نازل کیا گیا، سورۃ الضحیٰ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور اس سورت کا موضوع بھی سورۃ الضحیٰ کی طرح نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دینا، آپ کی حوصلہ افزائی کرنا ان حالات میں کہ جب آپ کے خلاف دشمنی کے طوفان اٹھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے مخالفتیں اور شدید مشکلات کا سامنا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات میں گاہے بگاہے آیات میں بھی اور مختلف اس طرح کی صورتوں میں بھی آیتیں نازل کرتا رہتا، مختلف آیات میں بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا رہتا کہ جس میں آپ کے لیے تسلی ہوتی، آپ کے لیے حوصلہ افزائی ہوتی۔ تو چنانچہ یہ صورت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اطمینان کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے نازل ہوتی ہے کہ جس کا مقصد کفر کے اس ماحول میں اور کفر کے اور دشمنی کے ان حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کو اس طرح کی صورتیں نازل کر کے اس طرح کی
یہ چیزیں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتار کر آپ کو تسلی اطمینان دلایا اور آپ کی حوصلہ افزائی کی۔ تو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے 3 بڑی نعمتوں کا ذکر کیا۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کا سینہ؟ اور سینہ کھلنے سے کیا مراد ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ سینہ کھلنا اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی شرعی احکامات ہوں یا اللہ تعالیٰ کے تقدیری احکامات ہوں۔ اللہ کے شرعی احکامات کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی اور اللہ کی طرف سے ملنے والے آپ کو احکامات اور تعلیمات اور نبوت کا عظیم وہ بوجھ اور نبوت کا عظیم وہ منصب جو آپ کو عطا کیا جا رہا تھا، اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنا، آپ کا سینہ کھولنا کہ آپ اللہ کے ہر طرح کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ان کو پوری طرح سے رضا و رغبت کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہو جائیں، اور وحی کی عظیم جو منصب آپ کو ملنے والا یا ملا ہے آپ کو، اس پر آپ پوری دلجمی کے ساتھ اور پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ جو ہے اس منصب کو ادا کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں کہ جس منصب کو ادا کرنے کے لیے بہت بڑی حقیقت میں شجاعت کی، ہمت کی، بہادری کی ضرورت تھی۔ اس کفر کے ماحول میں اور شرک کی دنیا میں کہ جہاں پر ہر طرف گمراہی ہی ہے، ہر طرف بے حیائی بدکاری ہی ہے اور ہر طرف بد اخلاقی کی انتہا ہے، تو اس قوم کی، اس ماحول کی، اس معاشرے کی اصلاح کا کام کو آسان کام نہ تھا کہ آدمی اللہ کی توفیق کے بغیر یہ چیز کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھولا، یعنی آپ کا سینہ کھولنے سے مراد یعنی آپ کو وہ ہمت طاقت دی، آپ کو توفیق دی، اور سب سے پہلے بلکہ آپ کو وہ علم دیا کہ جو علم اس ماحول کے معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری تھا۔ آپ کو وہ حکمت و دانائی عطا کی کہ جس حکمت و دانائی کے ساتھ کفر کے اس بگڑے ماحول میں، اس دنگے فساد کی دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سلامتی کا پیغام لوگوں کو دیا، اور وہ قومیں اور وہ لوگ کہ جن کی جنگیں سینکڑوں سالوں سے ختم نہ ہونے والی تھیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ ماحول اور وہ لوگ جن کا کلچر ہی مار دھاڑ اور قتل و غارت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی حکمت سے ان لوگوں کے دلوں کو ملا دیا اور ان کو بھائی بھائی بنا دیا، جس نعمت کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب کہ تم دشمن تھے اور اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ وہ اتنا بگڑا ہوا ماحول ناممکن تھا کہ کوئی انسان اپنی ہی ذاتی صلاحیتوں سے اس کی اصلاح کر سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر۔ تو اللہ نے آپ کا سینہ کھولنے سے مراد آپ کو وہ علم دیا، آپ کو وہ حکمت و دانائی دی، اور آپ کو وہ ہمت و طاقت عطا کی کہ جس سے آپ اس قدر جاہلیت میں ڈوبی ہوئی انسانیت اور اس قدر کفر و شرک کی گمراہیوں میں یعنی ڈوبی ہوئی انسانیت جو ہے ان کو توحید کا سبق دے سکیں، ان کو کفر و شرک کی گمراہیوں سے، ضلالتوں سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لگا سکیں، اور ان کے اخلاق و کردار کی اصلاح کرتے ہوئے ان کو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے جو تھے ان کو ایک دوسرے کی خاطر جان قربان کرنے والے بنا دیں۔ یہ اتنا بڑا انقلاب جو ہے حقیقت میں انسانی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی، یہ ایسے ممکن نہ تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی۔ تو یہ معنی الم نشرح لک صدرک کہ ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں اسلام کو حق جاننے کے لیے کہ واقعی ہی اسلام ہی سچا دین ہے،
اور نور ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے، ایمان کی عظمتوں کو پانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وحی کے ذریعے آپ پر نازل ہونے والے، ان کو قبول کرنے کے لیے اور ان کے لیے کمر بستہ ہو کر اپنے آپ کو کہ اس ماحول معاشرے کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے آپ کا اتنی آپ کو ہمت ہو جانا اور اتنی آپ کے اندر جرأت پیدا ہو جانا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، کہ جس نعمت کی یاد دہانی کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا۔ اور واقعی ہی جب انسان کا سینہ اللہ کے دین کے لیے کھل جاتا ہے تو وہ چیزیں، وہ عبادتیں اور وہ کام جو لوگوں کو بڑے مشکل لگتے ہیں اور بہت بھاری محسوس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس بندے کے لیے جس کا سینہ اللہ نے کھولا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے ان کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، کیا پس وہ شخص جس کا اللہ نے سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور اسلام کے لیے جب سینہ کھل جاتا ہے تو کیا ہے، فہو علی نور من ربہ، کہ اس کی ہر چیز اللہ کے نور کے ساتھ، اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اور اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ مانتا ہے کیا یہ شخص ہدایت پر ہے، یہ صحیح ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، یا کہ وہ لوگ کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سننے کے، اللہ کی یاد سے ویسے ہی سخت ہیں اور ان کے دل میں کسی طرح کی اللہ کی طرف سے ہدایت آنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوتا، کہ جو کھلی گمراہی میں ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کی طرف بھیجا کہ جاؤ اس کو جا کر دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور ساتھ اپنے بھائی ہارون کو بھی لیا اللہ کے حکم سے، تو دونوں نے کیا کہا، اننا نخاف ان یطغی، ہمیں خطرہ اس بات کا کہ فرعون جو ہے ہم پر کوئی زیادتی کرے، ہم پر کوئی ظلم کرے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت میں، تم دونوں کے ساتھ ہوں، تم کو سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو الہام کیا اس دعا کا، کہ جو دعا اس طرح کے موقعوں پر کہنے کی ضرورت ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، کہ تاکہ اتنے بڑے طاغوت کے سامنے کھڑے ہونے کی مجھے جرأت پیدا ہو، اسے حق کی دعوت دینے کے لیے میرا سینہ کھول دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، کہ طاغوتوں کے پاس مجھے تو بھیج رہا ہے، ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے میرے کام، ان کو دعوت دینے کے لیے میرے کام آسان ہو جائیں۔ یفقہوا قولی، حتیٰ کہ میری بات بھی ان کو سمجھ آئے اور میری بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ، موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہم کو اس بات کا یعنی کہ اشارہ کرتی ہے کہ دعوت کا کام، تعلیم کا کام اور وحی کی آگے تعلیم دینے کا کام اتنا عظیم کام ہے کہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے سینہ کھلنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر اسی نعمت کا اظہار کرتے فرماتا ہے الم کیا نہیں نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھولا۔ تو ایک تو آپ کا سینہ کھلنا اس لحاظ سے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت پر چلنے کے لیے اور وحی کو آگے پہنچانے کے لیے، اللہ کے احکام کو آگے سنانے کے لیے، اور دوسرا ہم نے جیسا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام کے لیے سینہ کھلنا، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے لیے، اللہ کے جو قدری احکام ہے، تقدیری احکام ہے، اس کے لیے انسان کا سینہ کھلنا، کہ انسان کے ساتھ جو بھی کچھ پیش آتا ہے، جب اس کو پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے ہے، اور میرے رب کی طرف سے جو بھی کچھ ہے، اگرچہ اس میں ظاہراً کوئی تکلیف بھی ہے، کوئی نقصان بھی ہے، اس میں خیر ہے، تو جب انسان اس انداز سے اللہ کی تقدیر کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو پھر اس کا دل کس طرح مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اور خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت کے کام کے اندر اور دین کے کام کے اندر آپ کو جن مشکلات کا سامنا رہا، اور ان مشکلات کا کس یعنی کہ خندہ پیشانی سے آپ نے اس کا سامنا کیا، اور کس بہتر انداز سے آپ نے ان مشکلات کو نپٹایا، وہ تو ہم کو نظر آتی ہیں۔ حتیٰ کہ
جو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے تقدیری یعنی کہ احکامات ہیں یا تقدیری اللہ تعالیٰ کے آپ کے ساتھ معاملات تھے، ان پر بھی آپ کی کیا برداشت تھی، کیا آپ کا حوصلہ تھا، اور کیا آپ کا اس پر عظیم آپ کا عزم تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے، جس طرح کہ ابن مسعود کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو میں آپ کے پاس آیا تو آپ بہت سخت بخار میں تھے، تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا شدید بخار ہے؟ یعنی تعجب کرتے ہوئے کہا، تو آپ مانا کہ ہاں، جس طرح کہ تم کو کسی 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے، مجھے اکیلے کو اتنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے آنے والی اس طرح کی جو تکلیفیں ہیں، جو تقدیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ، اور وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھی، تو اس پر آپ کا حوصلہ، آپ کی ہمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان تکلیفوں کو برداشت کرنا اور ان کا خندہ پیشانی سے سامنا کرنا، تو یہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا سینہ کھولا تھا۔ تو کہنے کا مقصد تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کا سینہ کھول دیتا ہے اپنے دین کے لیے اور اپنے احکامات کو اپنانے کے لیے، چاہے وہ دین کے احکامات ہوں، شرعی احکامات ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیری احکامات ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا سینہ کھول دیتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز پھر آسان ہو جاتی ہے۔ اس کو وہ بہت بڑی مشکل ترین اعمال جو ہیں اس کے لیے اس کو انہی میں مزہ آتا ہے، اسی میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے وہی نماز جو منافقوں کے اوپر بہت بھاری ہے اور ان کو بہت بڑی مشکل لگتی ہے، مسلمان مومن کے لیے کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام جس طرح فرماتے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو یہ ہے سینے کا کھلنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کی ایک مسلمان مومن کو دعا کرنا چاہیے، اللہ سے اس چیز کو طلب کرنا چاہیے کہ اس کا سینہ جو ہے وہ دین کے لیے، اسلام کے لیے اور حق کے لیے کھل جائے، اور اللہ کی طرف سے ہر آنے والا جو حکم ہے اس کے لیے اس کا سینہ کھل جائے، تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں اس کا سینہ تنگ پڑے اور پھر وہ اس چیز کو قبول نہ کر سکے، یا اس چیز کو ٹھکرا دے، یا اس چیز سے جو ہے وہ دور ہو جائے۔ کوئی شک نہیں کہ جب سینے تنگ ہوتے ہیں اور خصوصاً حق کے حوالے سے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آدمی علم ہونے کے باوجود بھی حق کو ٹھکراتا ہے اور سچی بات کو قبول کرنے سے کتراتا ہے، قرآن و سنت کی باتوں کو کس انداز سے ان کو نظر انداز کرتا ہے، ان کی تعویلیں کر کے اور ہیلے بہانے کر کے ان کو چھوڑ کر اپنی منمانی یا دوسروں کی باتوں کو لاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ حق کو قبول کرنے کے لیے اس کا سینہ تنگ پڑا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت عظیم اللہ کی نعمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، یعنی ایک بہت بڑی آپ کو نعمت عطا کی کہ آپ کا سینہ کھول کر اتنے بڑی وحی کا کام اور وحی کے آگے تبلیغ کا کام، دین کو پہنچانے کا کام آپ کے لیے آسان کر دیا، اور آپ کے لیے آپ کو اس چیز کے لیے یعنی کہ آپ کا سینہ کھول کر آپ کو اس کی ہمت، طاقت اور توفیق دے دی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا، اور ہم نے اتار دیا، عَنْكَ آپ سے، وِزْرَكَ، وزر کے معنی بوجھ، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ یہ بوجھ کس چیز کا اتارا؟ اس میں اکثر و بیشتر مفسرین نے یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں جو ذکر کیا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کے ذکر کیا ہے کہ آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کا بوجھ اتار دیا، اور جن گناہوں کو معاف کرنے کے حوالے سے اس کے بعد نازل ہونے والی سورۃ الفتح کہ جس میں اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے آخری سبھی گناہوں کو معاف کر دے۔ تو بات کر رہے تھے کہ بہت سے مفسرین نے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ کا ترجمہ یا اس کا معنی، اس کی تفسیر اس لحاظ سے کی ہے کہ اللہ نے آپ کے گناہوں کو جو معاف کر دیا، اور گناہوں کی معافی کی وجہ سے یا گناہوں کے یعنی کہ غلطیوں کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک بوجھ جو تھا وہ بوجھ اللہ نے آپ سے اتار دیا ان کی معافی کر کے۔ لیکن یہاں پر حقیقت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ ہونے کا معاملہ ایسا واضح طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ نبوت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے آپ سے کچھ گناہ ہو چکے تھے کہ جن گناہوں کی آپ کو بڑی فکر تھی، لیکن یہ باتیں بے بنیاد ہیں۔ کوئی ایسے گناہ، پہلی بات تو تاریخی طور پر کوئی ثابت بھی نہیں ہے،
کہ آپ سے ایسے کوئی گناہ سرزد ہوئے ہوں کہ جن گناہوں کا آپ کے اوپر بوجھ ہو اور آپ اس پر بڑے فکر مند ہو، بڑے پریشان ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی صاف شفاف تھی، حتیٰ کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق امین کے لقب سے پکارتے، اور بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں آپ کے مخالفوں کو، آپ کے دشمنوں کو چیلنج کیا اس بات کا کہ اگر تم میرے نبی کو جھٹلاتے ہو تو دیکھو تو صحیح کہ نبی کون ہے۔ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ اس سے پہلے میں تمہارے درمیان اپنی عمر گزار چکا ہوں، اپنی زندگی گزار چکا ہوں، اور تم مجھے دیکھ چکے ہو کہ میری زندگی کیسی رہی ہے، اور کیا اس میں واقع ہی کوئی ایسی چیزیں تھیں کہ جس پر تم انگلی اٹھا سکو اور مجھ پر کتان و تشنیع کر سکو؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی بھی بڑی پاک بات اور بڑی پاک صاف ہے، جس میں کوئی ایسی چیز نہ تھی، اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو آپ کے دشمن کبھی خاموش نہ رہتے، لازماً ان چیزوں کو اچھالتے، اور ان چیزوں کو اچھال کر دشمنوں کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، آپ کے مخالفین کو اور زیادہ بھڑکاتے آپ کے خلاف، لیکن آپ کے دشمنوں کو کوئی ایسا موقع نہ مل سکا۔ تو اس لیے یہ کہہ رہا کہ آپ کے کوئی ایسے نعوذ باللہ گناہ تھے، کوئی ایسی چیز تھی جس کی آپ کو فکر تھی، جس پر آپ پریشان تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، چھوٹی موٹی لغزشیں انسان سے ہو جاتی ہیں، ہاں وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے اس بات کا وعدہ تھا، اللہ کی طرف سے اس بات کی بشارت تھی کہ اللہ نے آپ کے پہلے آخری سبھی گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو پھر یہاں پر بوجھ کس چیز کا ہے جس کا اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا؟ اس میں حقیقت میں وہ بوجھ ہے وحی کا بوجھ، اور وحی کے پہنچانے کا، اس کی تبلیغ کرنے کا بوجھ، اور پھر اس سے پہلے بلکہ مزید جس چیز کا بوجھ، اس وحی کے آنے سے پہلے جس چیز کا بوجھ آپ کے اوپر تھا، وہ اپنی قوم، اپنے ماحول، معاشرے کی بدکاری کو، بے حیائی کو، ان کے کفر و شرک کو دیکھ کر اس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جو پریشانی تھی، اور اس کے بعد جب آپ کو نبوت ملتی ہے اور آپ ان لوگوں کو دین کی، اسلام کی، توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور اس پر ان لوگوں کی ہٹ درمی اور ان کا تعصب اور ان لوگوں کا دین کو، اسلام کو قبول نہ کرنا اور حق کو ٹھکرانا، اور یہ وہ چیزیں تھیں جو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت شدید تھیں۔ پہلی بات تو نبوت ملنے سے پہلے ہی قوم کی جہالتیں، ان کے کفر، ان کے شرک، ان کی بد اخلاقیاں، ان کے ظلم، ان کے ستم، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور طاقتور کمزوروں کو کھا رہا ہے، اور اس انداز سے پورا عرب جس انداز سے اس میں دنگا فساد تھا، اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، کوئی شک نہیں کہ ایک مصلح شخص کے لیے اس طرح کی صورتحال کو دیکھنا اس کے لیے ناگوار ہوتی ہے، اور اس کے لیے بہت پریشان کن ہوتی ہے۔ یعنی اتنی پریشانی کہ جو شاید اگر اس کو اپنے گھر کی کوئی پریشانی ہو، کسی کے فوت ہو جانے کی یا کسی بڑے نقصان کی، اس سے بڑھ کر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ اس قدر گمراہی میں ہیں، ان کی اصلاح کیسے ہوگی، ان کو اس شرک و کفر سے کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ وحی آنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے پاس کوئی اس طرح کی تعلیمات نہ تھیں، کوئی ایسی رہنمائی نہ تھی کہ کس طرح سے ان لوگوں کو ان کے کفر و شرک سے، ان کی جہالتوں سے نکالا جائے، لیکن اللہ نے وحی نازل کر کے آپ کی رہنمائی کی اور آپ کے لیے رستے روشن کیے، اور آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے بتا دیا کہ کس طرح سے ان جاہلوں کی، ان مشرکوں کی اور ان گمراہوں کی اصلاح کس طرح سے ہوگی۔ تو کوئی شک نہیں کہ آپ کے اوپر وحی کا نازل ہو جانا، جس سے آپ کو رہنمائی مل گئی، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اللہ کا انعام تھا، جس سے آپ کے اوپر جو بوجھ تھا، ایک فکر تھی کہ ان کی اصلاح کیسی ہوگی، اور وحی کا نور ملنے سے اور وحی کی تعلیمات ملنے سے، اس کی رہنمائی سے آپ کو رستہ مل گیا کہ ان کی میں اصلاح کیسے کروں، ان کو کس طرح اسلام کی دعوت دوں۔ اور پھر مزید جس طرح بتایا ہے کہ وحی کا بذات خود وحی کا بوجھ اور وحی کو پہنچانے کا، اس کی تبلیغ کا بوجھ، تو بات کر رہے تھے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس چیز کا بڑا بوجھ تھا، اور اس بات کی بڑی فکر تھی کہ لوگ اسلام کیوں نہیں لاتے، حق کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا، یعنی آپ کو جو فکر تھی، آپ کے اوپر جو ایک آپ کے دل دماغ پر جو چیز سوار تھی اس بات کی کہ کیسے ان لوگوں کی اصلاح ہوگی، کیسے ان لوگوں کو ان کے صحیح طریقے پر یا صراط مستقیم پر لایا جا سکتا ہے، وہی نازل کر کے، وہی کے ساتھ رہنمائی کر کے آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے،
اور اس سے آپ کا وہ بوجھ جو آپ کے ذہن پر تھا، جہاں پر آپ کے پاس کوئی رہنمائی نہ تھی، تو اس کی رہنمائی ملنے کے بعد آپ کا بوجھ اتر گیا اور آپ کو رستہ مل گیا کہ اصلاح کیسے ہوگی اور کس طرح سے ان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی جس طرح بتایا ہے کہ کافروں کی ہٹ درمی، کوئی شک نہیں کہ یہ چیزیں باقی رہیں جس پر آپ کو مسلسل افسوس ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، یہ کیسا بوجھ تھا، کتنا بڑا بوجھ تھا، الَّذِي وہ بوجھ انقضا جس نے نقد کہتے ہیں، نقید کہتے ہیں اس آواز کو کہ جو آواز جو ہے کسی زیادہ بوجھ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی چیز پر کوئی بھاری وزن ڈالا جاتا ہے، بھاری بوجھ ڈالا جاتا ہے اور پھر اس چیز سے اس بوجھ کی وزن کی آواز آتی ہے، اس کو نقید کا یا عتید کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یعنی کہ اللہ نے اس کو یعنی کہ یہاں پر یعنی کہ ایک تعبیر کیا ہے کہ ایسا بوجھ کہ جس سے آپ کی کمر ٹوٹ نہ رہی تھی، آپ کی کمر یعنی کہ جس کو ہم کمر ٹوٹنے کے آبار دیتے ہیں، اس کا محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کے اوپر اتنا بوجھ پڑا کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ کمر ٹوٹنے کا معنی یہ بہت زیادہ مشکل اور بہت زیادہ یعنی کہ مشقت کا شکار ہوا، تو یعنی آپ کے اوپر اتنا بوجھ تھا اس چیز کا، اتنی فکر مند تھے آپ کہ آپ کی جس طرح کمر ٹوٹ رہی ہو۔ اور اس سے ہمیں ایک بہت بڑی جس بات کا علم ملتا ہے دعوت کے میدان میں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کوشش تھی، کیا حرص تھی لوگوں کی اصلاح کی، اور ان کو گمراہی پر دیکھ کر، ان کو کفر و شرک پر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پریشان ہوتے تھے، کس قدر فکر مند ہوتے تھے۔ اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا اور آپ کو اس قدر فکر تھی اپنی قوم کی، ان کی اصلاح کی، ان کی ہدایت کی، تو یہی وہ فکر ہے، یہی وہ سوچ ہے جو ہر مسلمان کی ہونی چاہیے کہ جس کے دل میں کسی حد تک کوئی خیر کا مادہ ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہی ہے، چاہیے کہ اس کو لوگوں کی فکر کرنا، خصوصاً ان کے دین کے حوالے سے، ان کی دینی اصلاح کے حوالے سے، ان کی ہدایت کے حوالے سے۔ ہاں ٹھیک ہے، دنیاوی طور پر بھی اگر کسی کو مشکلات کا سامنا ہے تو ان کا ساتھ دینا، ان کی مشکلات کا احساس کرنا، ان کی غمیوں میں شریک ہونا ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اگر سب سے بڑی بات جس میں انسان کو دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور دوسروں کے یعنی ان چیزوں کا اصلاح کی ضرورت ہے، وہ ان کی دینی طور پر رہنمائی ہے، ان کی گمراہیوں سے، ان کے شرک اور کفر سے، ان کی بدعات سے، ان چیزوں سے ان کو نکالنا، اس چیز کے لیے ان کے لیے پریشان ہونا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ شاید اپنے آپ کو آپ گھل کے مار بیٹھو کہ اس بات پر کہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لوگوں کی گمراہی پر فکر مند تھے، اور یہ فکر ہے جو ہر مسلمان مومن کو ہونی چاہیے، اور صرف فکر نہیں بلکہ اس فکر کے ساتھ ساتھ عمل ہونا چاہیے کہ لوگوں کی اصلاح کس طرح کی جائے، ان کو کس طرح صراط مستقیم پر اور اللہ کے سچے دین کی طرف لگایا جائے۔ تیسری جس چیز کا اللہ تعالیٰ نعمت کا ذکر کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کا نام بلند کر دیا۔ اور آپ کا نام بلند ہونے کا معنی کیا ہے، وہ کیا انداز ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام کیسے بلند کیا۔ اور یہ آیات جب نازل ہو رہی تھیں، یہ آیت جب نازل ہو رہی تھی یا سورت جب نازل ہو رہی تھی، وہ حالات تھے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان والے اس قدر کمزوری کی حالت میں تھے کہ جس کمزوری کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ انفال میں فرماتا ہے تخافون ان یتخطفکم الناس، کہ تم اس قدر تھوڑے اور کمزور تھے کہ تم کو خطرہ تھا کہ کہیں لوگ تم کو اچک کر نہ لے جائیں، یعنی اس قدر کمزور تھے، اس قدر تھوڑے تھے، اور کفر اس قدر غالب تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر یعنی کمزوری کی حالت میں تھے کہ آپ کے ساتھ صرف گنتی کے چند لوگوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ تو اس آیت کا جب نزول ہوا اس وقت کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یہ شخص جو اس قدر کمزور ہے اور اس کے ساتھی بھی اس قدر بیچارے تہی دامن ہیں اور اس قدر تھوڑے ہیں، کبھی ایسا بھی وقت ہوگا کہ پوری دنیا میں انہی کا نام بلند ہوگا اور انہی کے نام کا چرچا ہوگا۔ اللہ کا یہ وعدہ اس وقت نازل ہوا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے آپ کی تسلی، آپ کے حوصلہ کی نازل کی، تو کوئی شک نہیں کہ آپ کا حوصلہ کس قدر بڑا ہوگا، اگرچہ ظاہراً حالات جو ہیں وہ بالکل اس کے برعکس نظر آتے تھے،
جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ خود بھی آپ کی جو کمزوری کی حالت تھی، آپ کے ساتھی بھی جس کمزوری کی حالت میں تھے اور بالکل تھوڑے تھے اور کفر کا غلبہ، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر یقین ہونا کہ اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے نام بلند ہونے کا اور ذکر اونچا ہونے کا تو یہ ہو کر رہے گا، اور پھر اللہ نے اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا اور پورا ہوتا رہا، تاریخ میں بھی ہوتا رہا، آپ کی زندگی میں بھی ہوتا رہا، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ہوتا رہا، اور آج تک ہوتا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک ہوتا چلا جائے گا۔ اور وہ کیسے کیسے ہوتا رہا ہے اور اس کے ہونے کے انداز، سب سے پہلے تو اللہ نے آپ کا نام آپ کے دشمنوں سے ہی بلند کروایا۔ آپ کے مخالف، آپ کے دشمن، انہی کو اس چیز پر لگایا کہ وہ آپ کا نام بلند کریں۔ اور وہ کیسے؟ آپ کے مخالفوں کا، آپ کے دشمنوں کا آپ کے خلاف غلط پراپیگنڈا اور لوگوں کو آپ سے متنبع کرنا، حتیٰ کہ مکہ میں جو بھی آتا باہر سے، اور خصوصاً حج کے موقع پر مکہ کے رستوں پر انہیں پہرے بٹھائے ہوتے کافروں نے، ہر آنے والے کو بتاتے کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو جادوگر ہے اور کچھ شاعر ہے، اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے نعوذ باللہ، اور وہ جو بھی اس کی باتیں سنتا ہے اس پر اس کا جادو چل جاتا ہے، تو اس سے بچ کے رہنا۔ اب انسانی فطرت ہے کہ عربی میں کہا جاتا ہے کل ممنوع مرغوب، کہ ہر وہ چیز جو اس سے منع کیا جاتا ہے لوگوں کو وہ زیادہ پسند ہوتی ہے۔ تو طبی طور پر کافروں کے اس پراپیگنڈے کا نتیجہ کیا نکلا کہ کافروں نے جب لوگوں کو آپ کے متعلق اس طرح کی غلط باتیں بتائیں، اس طرح کے پراپیگنڈے کیے، تو جو آنے والے لوگ تھے ان کے دل میں جستجو پیدا ہوتی کہ دیکھیں تو صحیح یہ شخص کون ہے، اس کی کیا دعوت ہے، کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو آپ کا نام انہی آپ کے دشمنوں کافروں سے ہی ان کی زبانوں سے بلند کروایا، ان کی ذریعے سے بلند کروایا، اور چند سال کے اندر ہی عرب کے پورے علاقوں میں آپ کا چرچا ہو جاتا ہے، آپ کا نام پھیل جاتا ہے کہ مکہ میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اللہ کے نبی رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر جس کے دل میں کوئی حق کی تلاش تھی وہ خود جو ہے وہاں سے اپنے علاقوں سے اٹھ کر مکہ میں آتے اور آپ کو تلاش کرتے، آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ انہی میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ تو کہنے کا مقصد تو یہ پہلا مرحلہ تھا آپ کا نام بلند کرنے کا، کہ آپ کے دشمنوں کے ذریعے سے ہی اللہ نے آپ کا نام بلند کیا، پورے عرب میں آپ کا چرچا ہوا اور پورے عرب میں آپ کا ذکر خیر چلنے لگا۔ اگرچہ مکہ والوں نے، مشرکین نے تو آپ کو غلط انداز سے بیان کیا، لیکن لوگوں نے جب دیکھا کہ جس کے بارے میں یہ غلط باتیں کہی جاتی ہیں وہ کون ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کے اخلاق و کردار کیا ہیں، تو پتہ چلتا ان کو بھی کہ جو پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کس قدر جھوٹا ہے۔ اور یہ صرف آپ کے زمانے کی بات نہیں بلکہ ہر دور میں ہی حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے اور چمکدار ہوتا ہے۔ اس کو جتنا بھی دبا لیں، جتنا بھی اس کو مٹا لیں، جتنا بھی اس کو چھپانے کی کوشش کی جائے وہ چھپتا نہیں بلکہ اور زیادہ ابھرتا ہے اور پھیلتا ہے اور چمکتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہم آج کے زمانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ باطل پرست کفر کی قوتیں اور طاقتیں کس طرح اسلام کے خلاف ان کے پراپیگنڈے ہیں، اور اسلام میں بھی خاص طور پر جو صحیح منہج پر چلنے والے، توحید و سنت پر چلنے والوں کے خلاف ان کی سازشیں ہیں۔ لیکن ان ساری سازشوں کے باوجود، ان سارے پراپیگنڈے کے باوجود اللہ تعالیٰ اور اسلام کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے، اسلام اور بڑھتا پھیلتا جا رہا ہے۔ یعنی اگرچہ مسلمان تو وہ کام نہ کر سکے جو کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ وہی کام کافروں سے کروا رہا ہے۔ تو یہ آج کی بات نہیں، سابقہ زمانوں سے لے کر چلا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو آپ کے دشمنوں کے ذریعے سے ہی آپ کا نام بلند کروایا، اور پھر جب ہجرت کر کے آپ مدینہ پہنچتے ہیں اور مدینہ پہنچ کر ایک اسلام کی ریاست قائم کرتے ہیں، اور پھر اس اسلامی ریاست کی جو بنیاد رکھتے ہیں توحید پر، عقیدے پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے ڈر خوف پر، اور اخلاق و کردار کے عظیم جو اصول ہیں ان پر، کہ جن اصولوں کو دیکھ کر دشمن جو ہے، بدترین دشمن جو ہیں وہ بھی آپ کے گرویدہ ہوتے اور وہ بھی اس دین میں داخل ہونے کے لیے مجبور ہو جاتے۔ اسی ضمن میں یعنی آپ نے مدینہ میں جو یعنی کہ اسلام کی ریاست قائم کی اور اس ریاست کی بنیاد رکھی عظیم اخلاق و کردار اور دین عقیدے کے منہج پر، حتیٰ کہ آپ کے دشمن بھی
اس کے اعتراف کرتے، اسی میں ابو سفیان کا واقعہ ہمارے سامنے ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے جب 6 ہجری کو روم کے بادشاہ کو خط لکھا اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، تو اس نے کہا کہ میرے سامنے کوئی ایسا مکہ کا آدمی پیش کیا جائے کہ جس سے میں اس نبی رسول کے بارے میں کوئی معلومات لے سکوں۔ تو اللہ کا کرنا کیا تھا کہ انہی دنوں ابو سفیان جو مکہ کا سردار تھا اور ابھی تک کفر پر تھا، اسلام نہیں لایا تھا، وہ شام میں پہنچا ہوا تھا۔ تو ہرقل کے روم کے بادشاہ کے سپاہیوں نے ابو سفیان کو پکڑا، اس کے پاس لے گئے۔ ابو سفیان تھا، اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی تھے۔ تو اب روم کا بادشاہ ابو سفیان سے پوچھتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس نے کافی لمبے سوالات کیے آپ سے۔ تو ہر سوال کے جواب میں ابو سفیان آپ کے متعلق کوئی جھوٹی بات نہ کہہ سکا، حتیٰ کہ ابو سفیان کہتا ہے بعد میں کہ میں چاہتا بھی تھا کہ کوئی ایسی بات کہوں کہ جس سے اس بادشاہ کو آپ کے خلاف بھڑکاؤں، لیکن مجھے کوئی بات کہنے کا موقع ہی نہ لگا۔ اور موقع نہ لگنے کی وجہ کیا ہے کہ اس کو یعنی اس بات کی جرت ہی نہ ہو سکی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسا جھوٹ بولے، کوئی ایسا کھلا جھوٹ بولے کہ جو ممکن ہی نہ ہو۔ تو اس نے جو بھی باتیں آپ کے بارے میں بتائیں بادشاہ کو، وہ سبھی باتیں آپ کی تعریفوں میں تھیں، حالانکہ ابو سفیان اس وقت آپ کا بدترین دشمن تھا۔ تو کہنے کا مقصد تو یہ وہ ذکر خیر جو مدینہ میں جانے کے بعد بھی اس انداز سے آپ کی اس یعنی کہ جو اسلام کی ریاست قائم کی گئی تھی، اس کی جو دنیا میں مثالیں قائم ہو رہی تھیں، اس سے آپ کا ذکر خیر مزید پھیلتا ہے۔ تو یہ آپ کا وہ ذکر خیر، آپ کا نام بلند ہونے کا وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا جو دنیا والوں کے اندر اس انداز سے ہوا، اور پھر مزید دین کے طور پر اللہ نے آپ کے نام کو جو بلند کیا کہ کوئی آدمی اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، آپ کی نبوت کی گواہی نہ دے دے۔ اس وقت تک وہ آذان نہیں ہوتی جب تک مؤذن آذان میں اللہ اکبر اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی اور اس کا اسپیکروں پر اور سر عام اعلان نہ کر دے۔ اس وقت تک کوئی نماز پڑھنے والا نماز نہیں پڑھ سکتا کہ جب تک اپنی نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھے۔ تو کہنے کا مقصد کہ دنیا میں کون سا ایسا کو موقع ہے کہ جہاں پر اللہ کا نام ہو اور اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند نہ ہو۔ خطیب خطبہ دیتا ہے اور خطبے میں جہاں پر اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے، وہیں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھے جاتے ہیں، آپ کے عظیم اقوال لوگوں کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا، اور یہ بلند آپ کا نام آپ کے زمانے کے دشمنوں نے تو اس کو مٹانا چاہا تھا، مکہ کی وادیوں میں ہی اس کو ختم کرنا چاہا تھا، وہیں پر اس کو دبا دینا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ہی بلکہ انہی کے ہاتھوں، وہی ابو سفیان کہ جو کل تک اسلام کے خلاف لڑ رہا تھا، قافلے لشکر لے کے آ رہا تھا، مدینہ پر چڑھائی کر رہا تھا، وہی آخر میں اسلام کا سپہ سالار بنتا ہے، اور اسی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ اللہ کا وعدہ کہ جو اللہ تعالیٰ اس انداز سے بندوں کے اندر، لوگوں کے اندر آپ کا ذکر خیر بلند کیا، اور پھر صرف یہ نہیں کہ آپ کے زمانے میں بلکہ آج تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ زمین پر کوئی ایسا گھر باقی نہ رہے گا جو مٹی سیمنٹ کا ہو یا گھاس پھوس کا ہو کہ جس میں اللہ کا یہ دین داخل نہ ہو۔ اور آج واقعی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیشین گوئی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا دین، اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دین اور یہ آپ کی دعوت کس انداز سے دنیا کے ہر گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ کافروں کی پوری سازشوں کے باوجود، ان کے پوری ہر طرح کی رکاوٹوں کے باوجود اللہ اس دین کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کا ذکر خیر، آپ کا نام بلند کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ بلندیاں تو صرف دنیا کی ہیں، اصل بلندی تو آخرت کی ہے کہ جہاں پر آپ قیامت کے دن آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سبھی لوگوں کے سامنے اس آدم کی اولاد کے سردار بن کے کھڑے ہوں گے، کہ جن کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، کہ جس کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام آتے ہیں کہ وہ لواء الحمد جس میں آدم اور ان کے بعد آنے والے سبھی اس کے نیچے ہوں گے،
اور وہ حوض کوثر کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، وہ مقام محمود، وہ شفاعت کبریٰ کہ جس سے ہر نبی جو ہے وہ معذرت کرتا ہوگا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہاری سفارش کر سکوں، اور یہ شفاعت کرنے کے لیے کون کھڑے ہوں گے؟ رسول کریم علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں یہ مقام میرے لیے ہے، اللہ نے یہ حق مجھ کو دیا ہے۔ اور آپ پھر وہ شفاعت کبریٰ اور مقام محمود، اور پھر وہ جنتوں میں داخل ہونے سے پہلے بھی جنتوں کے دروازے کھلنا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کھلیں گے، آپ کے کہنے پر کھلیں گے، اور پھر جنتوں میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام دینے والا ہے کہ جو اللہ کی مخلوقات میں کسی کو مقام نہیں ملنے والا، کہ جس کے لیے ہم ہر اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر، فضیلت عطا کر۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ آپ مانا کہ وہ جنت میں ایک مقام ہے کہ جو اللہ کے کسی ایک بندے کو ملنے والا ہے، اور مجھے امید ہے کہ مجھے ملے گا۔ تو کہنے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ ذکر خیر، آپ کا یہ وہ نام کا بلند ہونا، کہ کہاں پر جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، مکہ کی وادیوں میں، مکہ کے گھروں میں آپ چھپے ہوئے، اور آپ کہیں اللہ کے نام کا اونچی ذکر کرنا بھی آپ کے لیے مشکل تھا، اور کہاں پر آج اور آج سے پہلے اور آج کے بعد اس دنیا کے اندر بھی، اور پھر قیامت کے دن بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے نام کو کس طرح سے بلند کرنے والا ہے۔ اور اس میں ہم کو اگر سبق ملتا ہے تو اس بات کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں کے سامنے، اللہ کے فیصلوں کے سامنے اور اللہ کی قدرتوں کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں بیکار ہیں، اور دنیا کے سارے طاغوت اور سارے فرعون اور سارے ابو جہل کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ان ارادوں کو مٹا نہیں سکتے، ان کو پھیر نہیں سکتے۔ اللہ نے جس کو اونچا کرنا ہوتا ہے اس کو اونچا کر کے رہتا ہے، جس کو عزت دینا ہوتی ہے اس کو عزت مل کے رہتی ہے۔ دنیا والے اس کو جتنا بھی گرانا چاہیں وہ گرتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر مزید تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان تنگیوں سے، ان پریشانیوں سے، ان مشکلات سے جو آپ کو درپیش ہیں، اس سے پریشان نہ ہو۔ کس لیے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر تاکید کرتے فرمایا کہ بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ یہ دوسری آیت یا دوسرا جملہ جو ہے، یہ پہلے جملے کی تاکید بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہ بعض علماء نے کہا ہے، اور بلکہ بعض علماء نے کیا کہا ہے کہ یہاں پر اس آیت کے اندر ایک راز ہے۔ وہ کیا ہے کہ عربی کا گرامر کے لحاظ سے اس کا قاعدہ کلیہ، اس کا رول ہے کہ جب کوئی چیز یعنی کہ معرفہ کے انداز سے ہوتی ہے، جس کے ساتھ ال لگا ہوتا ہے، اس کو جتنی بار بھی دہرا دیا جائے وہ ایک ہی رہتی ہے، اور جب کسی چیز کو بغیر ال کے یا بغیر معرفہ کے نکرہ کے انداز سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو جتنی بار بھی اس کو دہرایا جاتا ہے وہ پہلی سے الگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ان دونوں آیتوں کے اندر 2 دفعہ العسر کا لفظ آیا ہے جس کا معنی تنگی، اور 2 دفعہ ہی یسر کا لفظ آیا ہے کہ جو بغیر ال کے ہے، جس کا معنی آسانی۔ تو عسر جو تنگی ہے اس کے ساتھ ال لگا ہے، تو عربی کے اس گرامر کے قاعدے کلیہ کے مطابق عسر ایک ہے، تنگی ایک ہی ہے، اور یسر جو بغیر ال کے ہے اس قاعدے کلیہ کے مطابق جب دوبارہ آیا ہے تو اس کا مطلب کہ یسر آسانیت 2 ہیں، اس لیے تنگی ایک ہے اور آسانیاں 2 ہیں۔ اسی لیے سلف صالحین اور جس طرح کہ عمر فاروق کے متعلق اس قول کو منسوب کیا جاتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ لن یغلب عسر یسرین، کہ ایک تنگی جو ہے 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ یعنی اگر تنگی ایک ہی ہے اور آسانیاں 2 ہیں تو ایک تنگی پر 2 آسانیاں جو ہے وہ، یعنی ایک تنگی جو ہے 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، بلکہ 2 آسانیاں جو ہیں وہ غالب رہیں گی۔ اور پھر مزید اس آیت کے اندر ان مع العسر، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، فرمایا کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور ساتھ آسانی ہونے کا معنی کہ ابھی تک تنگی ختم نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے آسانی پہلے آ جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی مشکل آ رہی ہے تو اس مشکل کے ساتھ ساتھ ہی آسانی بھی آ رہی ہے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف بیماری ہے تو اس بیماری تکلیف کے ساتھ ساتھ ہی اللہ کی طرف سے شفا اور صحت مندی بھی آ رہی ہے۔ اگر کوئی نقصان کا پہلو ہے اور کوئی پریشانی ہے، اس پریشانی کے ساتھ ساتھ ہی اس کے ساتھ کوئی خوشی بھی اس کے ساتھ ہی پیچھے آ رہی ہے۔ لیکن لوگ ہے
کہ جب ان چیزوں پر ایمان و یقین نہیں ہوتا تو تنگ ہو جاتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور فوری طور پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تنگی آ گئی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب یہ بیماریاں آ گئی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، بچیں گے نہیں بچیں گے۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سب سے بڑھ کر سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنی بات میں سچا ہو؟ لیکن صرف بات ہے یقین کی۔ اس لیے جس نبی رحمت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں پر یقین تھا، آپ کبھی تنگیاں دیکھ کر پریشان نہیں ہوئے تھے، کبھی مشکلات کو دیکھ کر، کفر کے غلبے ہوں، کفر کی طرف سے سازشیں ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ کبھی بھی ان چیزوں کو دیکھ کر کبھی پریشان نہیں ہوئے تھے۔ کس لیے؟ کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تنگی اگر آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر کہیں گے ہر اس شخص کے لیے کہ جو پریشانیوں کا شکار ہو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس طرح پریشانیوں کے ساتھ ہی آسانیاں بھی آنے والی ہیں، خوشیاں بھی آنے والی ہیں۔ ہر اس شخص کو کہ جو بیماری میں مبتلا ہو، اس کے لیے خوشخبری ہے اس آیت کے اندر کہ تیری اس بیماری کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے شفا کے وعدے بھی ہیں، بس تھوڑے صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ضرور ہے، کیونکہ دنیا ہے ہی دار ابتلا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندے کو کہ وہ کہاں تک صبر کرتا ہے، کہاں تک اللہ کا دامن پکڑے رکھتا ہے، اور کون بدبخت ہے کہ جو اللہ کا دامن چھوڑ کر اوروں کی طرف جاتا ہے۔ اللہ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، ان چیزوں میں بندوں کو آزماتا ضرور ہے۔ اس لیے اگر تنگی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے، لیکن ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں کہ تنگی آنے سے پہلے آسانی آ جائے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی لا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بھی کرتا ہے کہ بعض اوقات دیکھنے کو تنگی نظر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس تنگی ہی کو آسانی بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اس کی قوم نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، کہ فرعون پیچھے سے لشکر فوجیں لے کر آ رہا ہے اور آگے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے۔ ہاں تنگی تو ہے، بڑی مشکل ہے کہ دشمن سر پہ پہنچ چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تنگی سے پہلے ان کے لیے آسانی کیا کی کہ سمندر کے اندر خشک رستے کھول دیے۔ ابراہیم علیہ السلام تنگی میں ان کو ڈالا جا رہا ہے، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن اس تنگی سے پہلے ان کے ساتھ آسانی بھی کہ جب اللہ نے اسی آگ کو جو ہے وہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اسی آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بن جانے کا حکم دے دیا۔ تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ظاہراً دیکھنے کو جو تنگی نظر آتی ہے اللہ اسی کو آسانی بنا دیتا ہے، لیکن اگر کبھی تنگی آ بھی جاتی ہے تو اس کے پیچھے آسانیاں ساتھ ہوتی ہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ہم کو ان چیزوں پر یقین رکھنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات میں کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، جب کہ مشکل ترین حالات تھے، سخت قسم کی مشکلات تھیں، ہر طرف سے مخالفتیں تھیں، ہر طرف سے دشمنیاں تھیں، تو اللہ مانتا ہے کہ اگر ان حالات میں تم ان تنگیوں کا شکار ہو تو پریشان نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ہی آسانیاں بھی آنے والی ہیں۔ اور پھر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کیسے آسانیاں آئیں، آسانیاں کس انداز سے آئیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں مکہ کا دور، مشکلات کا دور، قسم پرسی کا اور کمزوریوں کا دور، اور کہاں مدینہ میں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ ایک صرف نبی رسول ہے بلکہ ایک حکمران کی حیثیت سے ہیں، کہ جہاں آپ کے حکم چلتے تھے اور آپ کے خط اور آپ کے دین کے دعوت کے جو یعنی کہ پیغام ہے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو مل رہے تھے، اور لوگ آپ کی باتیں سننے کے لیے، آپ کی دعوتیں قبول کرنے کے لیے مجبور اور تیار ہو رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ وہ آسانیاں ہیں جو اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب تم فارغ ہو جاؤ، تم کو فراغت ہو جائے تو پھر فَانْصَبْ، خوب محنت کرو۔ کس چیز سے فارغ ہو جاؤ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل منصب جو تھا، دنیا میں آنے کا اصل آپ کا جو ذمہ داری، آپ کا جو فریضہ تھا، وہ دین کی دعوت تھا، وہ تبلیغ دین تھا، لوگوں کو اللہ کا دین بتانا، اس کی دعوت دینا، ان کو اللہ کا دین سکھانا، اور جو اس دین کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں پھر ان کے خلاف جہاد کرنا۔ تو یہ وہ عظیم ترین آپ کا منصب تھا، بہت مشکل ترین آپ کا کام تھا کہ جو آپ کر رہے تھے اور جس پر آپ کی اللہ کی طرف سے ڈیوٹی تھی۔ اللہ مانتا ہے کہ جب تم اس کام سے، تبلیغ کے کام سے، جہاد کے کام سے، لوگوں کو علم سکھانے کے کام سے آپ کو کبھی فرصت ملتی ہے تو پھر کیا کرو؟ پھر اور مزید کیا ہے؟ فَانْصَبْ، پھر کھڑے ہو جاؤ۔ نصب کے معنی ہوتا ہے ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا، جم جانا۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت، نماز کے پڑھنے میں، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا لو۔ یعنی اگر تم کو جہاد کے وقت میں کوئی نفل نوافل پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہوئے، ان کو دین کا علم سکھاتے ہوئے تمہیں کوئی زیادہ عبادتیں
ریاضتیں کرنے کا موقع نہیں ملا تو اب کبھی موقع ملتا ہے، کبھی اس سے فارغ ہوتے ہو تو اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ اور اس کی طرف یعنی اس کو خوب اس کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ۔ اور فن سب کا لفظ یہ جس میں محنت کرنے کا، تھکانے کا معنی آتا ہے، جس میں اس بات کا یعنی کہ علم ہوتا ہے کہ انسان کی یہ دنیا کی زندگی سبھی کی سبھی محنت و مشقت کی زندگی ہے اور جد و اجتہاد کی زندگی ہے، جس میں انسان کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر جتنی بھی کوشش کر سکے اللہ کے دین کے لیے اس کو کرنا چاہیے۔ یہ کوئی مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے دنیا زندگی، یہ کوئی یعنی کہ فارغ ہو کر سونے کی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے زندگی کے اس حقیقت کو سمجھا تھا وہ دیکھتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی محنت کی ہے، مشقت کی ہے اور کام کرنے کی ہے، اور جتنا بھی اس میں کام کر سکے وہ کم ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے وہی کم ہے۔ جس طرح کہ اگر کسی کو جو روزی کمانے والے، دنیا کمانے والے لوگ ہوتے ہیں اور جن کے دل میں دنیا سمائی ہوتی ہے، اگر ان کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد 4 گھنٹے کا اوور ٹائم مل جائے وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور 4 گھنٹے کے بعد ان کو اور کہہ دیا جائے کہ اگر آپ کو اور بھی 4 گھنٹے اوور ٹائم کرنا پڑے اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اور بعد ایسے بھی ہوں گے جو 24 گھنٹے بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نہ ان کو اپنے کھانے پینے کی پرواہ ہوگی نہ نیند کی پرواہ ہوگی، یہاں یہ ہوگا کہ پیسے مل رہے ہیں، کوئی مال حاصل ہو رہا ہے۔ تو اگر دنیا پرست لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے تو ایک مومن، ایک مسلمان جس کی طلب جنت کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ہے، اس کا اس دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر اللہ کی دین کی خاطر اس کی محنت ہونی چاہیے، اس کا کام ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اللہ نے دین کے ایک کام کی توفیق دی ہے، ایک نیکی کی توفیق دی ہے، تو اس کے بعد دوسری نیکی، اس کے بعد تیسری نیکی۔ تو کہنے کا مقصد اس میں ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو، ایک کام سے فارغ ہو تو دوسرا کام شروع کرو۔ ایک اللہ کی عبادت سے فارغ ہو تو اس کے بعد دوسری نیکی عبادت دیکھو۔ ایک اللہ کے دین سے، دین کا کام کرنے کی توفیق ملی ہے تو اس کے بعد دوسرا دیکھو کہ اس کے بعد میں کیا کروں، تاکہ تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ زندگی کے لمحات تھوڑے ہیں، گنے ہوئے چند سال ہیں اور وہ بھی کچھ پتہ نہیں کہ کتنے ہیں۔ تو ضرورت ہے انسان کو ان ملے ہوئے لمحات سے کچھ کر کے جانے کی، کچھ فائدہ اٹھانے کی، اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں اور پھر یہ لمحات ختم ہو جائیں اور یہ یعنی کہ ملی ہوئی فرصت جو ہے ختم ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد اس سے انسان کو یعنی کہ سبق ملتا ہے اس بات کا کہ انسان کو چاہیے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ محنت و مشقت کی زندگی ہو، دین کے لیے، آخرت کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو پہلے سے ہی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر چکے ہوتے ہیں اور جن کے دن رات پہلے سے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو محنت مشقت ہو سکتی تھی آپ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مزید بھی اگر تم کو ایک اللہ کے دین کے کام کے بعد فراغت ملتی ہے تو دوسرا کام شروع کرو، دوسرے سے فراغت ملتی ہے تو تیسرا کام شروع کرو، اللہ کے دین کے لیے مزید اپنے آپ کو چلاتے چلے جاؤ۔ اور جو پہلا معنی ہم نے کیا ہے کہ اگر جہاد سے، دین کے دعوت سے فراغت ملتی ہے تو اللہ کے دین کے لیے، اپنے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو، دعا کے لیے، قیام کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہو، تو یہ بھی معنی بالکل مناسب ہے کہ مومن کی زندگی میں کوئی ایک عبادت نہیں، کوئی ایک کام نہیں کہ جس کو کر کے وہ فارغ ہو جائے، بلکہ اگر دعوت کا کام کیا ہے تو اس کے ساتھ کوئی اللہ کی عبادت کا کام ہے۔ اللہ کے اگر علم حاصل کرنے کو اللہ نے موقع دیا ہے تو اس کے بعد اس علم کو آگے پہنچانے، سکھانے کا کام ہے۔ تو یہ ہے جو اصل مومن کی زندگی ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا، ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، یہ دنیا کی مشکلات، یہ دنیا کی تنگیاں، یہ ساری تھکاوٹیں، محنتیں کب ختم ہوں گی؟ اور امام احمد بن حنبل کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے کہ کس قدر ان کی دین کے لیے خدمات تھیں اور دین کے لیے کیا کچھ انہوں نے قربانیاں دی تھیں، حتیٰ کہ اللہ کے دین کو، سچے دین کو ثابت کرنے کے لیے اور حق بات کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے جیلیں کاٹی، کوڑے کھائے اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائی۔ تو ان کا بیٹا ان کی ساری اس طرح کی سیرتوں کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، تو کہتا ہے کہ ابا جان، یہ ساری تکلیفیں کب ختم ہوں گی؟ یہ ساری محنتیں مشقتیں کب ختم ہوں گی؟ تو انہوں نے بہت عظیم جواب دیا۔ کیا کہتے ہیں کہ بیٹا، جب ہم پہلا قدم جنت میں رکھیں گے تو یہ ساری محنتیں مشقتیں ختم ہو جائیں گے۔ تو واقع حقیقت بھی یہی ہے کہ مسلمان اور مومن کی راحتوں کی جگہ وہ جنت ہے، اس کے لیے آرام کی جگہ جنت ہے، اس کے لیے فارغ ہو کر مزے لینے کی جگہ وہ جنت ہے۔ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ اسی چیز کا بیان کرتا ہے۔ اللہ نے جب ایمان والوں کا ذکر کیا اور ان کو ملنے والی جنت کا ذکر کیا، جنت کو ان کو ملنے والی ہے، تو جنت والے کیا کہیں گے جنت میں جا کر؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریفیں ہیں
کہ جس نے ہم سے حزن یعنی تنگیاں، مصیبتیں، مشکلات کو دور کر دیا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں جن کی دنیا مشکلات میں تھی، لیکن مشکلات دین کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایک مومن مسلمان کی زندگی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب تم کو فراغت ہو ایک کام سے تو پھر دوسرے کام کے لیے اپنے آپ کو محنت میں ڈال دو، مشقت میں ڈال دو، اور اسی انداز سے اللہ کے دین پر چلتے رہو، ایک کے بعد دوسرا، حتیٰ کہ اسی انداز سے تمہاری زندگی گزر جائے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف پس راغب ہو جاؤ۔ اپنے رب کی طرف راغب ہونے کا معنی کہ تمہاری ہر طرح کی امیدیں، تمہارے ہر طرح کے تعلق، تمہاری ہر طرح کی تمنائیں، جو بھی کچھ ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ہوں۔ اور جو اپنے رب سے امیدیں لگا لیتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے، اور اس کے لیے ہر چیز اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اور اس میں وَإِلَىٰ رَبِّكَ، صرف اپنے رب کی طرف ہی، الہ جو جار مجرور جس کو کہا جاتا ہے پہلے آیا ہے، پہلے لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خاص کرنا، کہ صرف اپنے رب کی طرف ہی راغب ہو، اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو نہ دیکھو، کسی اور کی طرف تمہاری نگاہیں نہ اٹھے، کسی اور کی طرف تمہارا دل نہ جھکے، اور کی طرف امیدیں نہ ہوں کہ وہ میرے کام آئے گا، بلکہ تمہارے کام آنے والی کائنات کی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ، اسی سے امیدیں لگاؤ، اسی سے اپنے تعلق جوڑے، اور اسی سے ہر طرح کے تعلقات قائم کر کے اسی سے ہر طرح کی حاجت روائی، مشکل کشائی کی امیدیں رکھو، اور وہ ہر چیز تمہارے لیے کرنے والا ہے اور کرتا بھی ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الم نشرح کہ جو ہم پڑھ رہے تھے، اور جس میں ہم عظیم ترین سبق دیکھتے ہیں، اگرچہ اس میں مخاطب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، اور آپ ہی کو تسلی اطمینان دلانے کے لیے اللہ نے یہ صورت نازل کی ہے، لیکن قرآن کریم کا ہم پہلے بھی کئی بار یہ قاعدہ کلیہ ذکر کرائے ہیں کہ قرآن کریم کسی خاص شخص کے لیے نہیں، بلکہ وہ قیامت تک آنے والے سبھی لوگوں کے لیے ہے۔ اور اگر بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً بھی مخاطب کیا گیا ہوتا ہے، تو اس میں بھی امت کے لیے بہت بڑے سبق ہوتے ہیں، امت کے لیے بہت بڑی عبرتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس صورت کے اندر ہمیں بھی جن چیزوں کے بہت بڑے سبق مل رہے ہیں وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ سے اپنے سینے کے کھلنے کی دعا کرنا، کہ جس سینے کے کھلنے پر انسان کے لیے حق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کو قرآن و سنت کی سمجھ آتی ہے، اور پھر اس کے لیے قرآن و سنت پر، اللہ کی دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کام کے لیے اس کو مزید جس بات کے ہمیں ان آیات کے اندر سبق ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ آپ کی کس قدر فکر تھی، آپ کو کس قدر اس بات کی یعنی کہ سوچ تھی کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف آئیں، لوگ ہدایت پر چلیں، اور حتیٰ کہ اس سوچ و فکر میں آپ گھلے جاتے تھے۔ تو یہی وہ سوچ و فکر ہے جو ہر مسلمان مومن کی ہونی چاہیے، لوگوں کو ہدایت پر لگانے کی، چلانے کی، ان کی رہنمائی کرنے کی۔ اور پھر یہ بھی ہمیں اس صورت سے سبق ملتا ہے کہ دنیا کے کافر، دنیا کے طاغوت، دنیا کے ظالم جتنا بھی کسی کو مٹانا چاہیں، اس کو گرانا چاہیں، اس کو نیچا کرنا چاہیں، وہ نہیں کر سکتے جب اللہ نے کسی کو اونچا کرنا ہو۔ اور یہی ہم اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام جس کو آپ کے ان کے دشمنوں نے ہر طرح سے نیچے گرانے کی، نیچا دکھانے کی کوششیں کی، ایک اللہ نے اسی قدر ان کو اونچا کرتا گیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور پھر یہ بھی ہم کو اس صورت سے سبق ملتا ہے کہ اگر تنگیاں آتی ہیں تو تنگیاں کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔ اس لیے کہ ایک مومن مسلمان کو اللہ کے اس وعدے پر یقین ہونا چاہیے، اور جب یہ یقین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں پھر اس کے ساتھ اسی طرح سے معاملہ کرتا ہوں۔ ہاں، میرے بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، اللہ آسانی ہی لے آتا ہے، لیکن اگر کسی بدبخت کو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تو بس اب تنگیاں مصیبتیں ڈال دی، اب یہ مصیبتیں ٹلنے والی نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی طرح چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، اور پھر مزید یہ بھی کہ زندگی جو ہے اس میں کوئی فارغ وقت نہیں ہے، اس میں راحت و آرام کی، اس میں مزے لینے کی جگہ نہیں ہے دنیا، بلکہ دنیا جو ہے وہ محنت کی، مشقت کی جگہ ہے، اور محنت مشقت اصل وہ ہے جو آخرت کے لیے ہو، جو دین کے لیے ہو۔ تو اس لیے ایک مسلمان مومن کو اس صورت منع دیا گیا ہے اس بات کا کہ زندگی تیری کیسی ہو کہ مزے اڑانے کی نہ ہو اور راحت و آرام کی نہ ہو، بلکہ تیری راحت و آرام کی جگہ وہ جنت ہے، اور دنیا میں عمل کر جتنا بھی کر سکتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور تیری ساری امیدیں، تیرے سارے تعلق تیرے رب کے ساتھ ہوں۔ تو یہ تھی آج کے سورۃ الم نشرح۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔
بارک اللہ فیکم.